اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی ادب، احترام، عشق، محبت کے ساتھ نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عید میلاد کے مناسبت سے آج کی یہ محفل نعت خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ اس کے اہتمام کرنے والے تمام نوجوانوں کو میں دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن بھی ہم رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایسے ہی نذرانے عقیدت و محبت پیش کرتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات، آپ کے نائب خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہم سے ہوتے ہوئے غوثیت کبریٰ کا تاج آتے آتے حضرت سیدنا شیخ غوث سمدانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی حضرت الشاہ عبدالقادر الجیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس پہ سجا دیا جاتا ہے۔ سلطنت ہے غوث اعظم کی، پوری دنیا میں جھنڈا لہرا رہا ہے سرکار غوث پاک کا، ٹکڑے مل رہے ہیں غوث پاک کے دربار سے، ہواؤں کا صدقہ ہماری روح کو مل رہا ہے غوث اعظم کی بارگاہ سے، ہمیں زندگی کی رمق مل رہی ہے آستانہ غوث پاک سے۔ یہ سورج کی چمک، یہ چاند کی چمک، یہ رات کا یہ چین، یہ دن کا یہ چمک، یہ ساری چیزیں مل رہی ہیں تو سرکار غوث پاک کے آستانے سے مل رہی ہے۔ اور جو باغی ہونا چاہتا ہے سرکار غوث پاک کا، نہ اس کی دنیا میں پناہ ہے نہ آخرت میں اس کی پناہ ہے، کیونکہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے کیسا ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اتنا آسان نہیں ہے آنکھیں دکھانا، اتنا آسان نہیں ہے بارگاہ غوثیت کے کسی شہزادے کی توہین و گستاخی کرنا، اپنی عاقبت برباد کرنے کے لیے جس طرح کے حالات شہر میں بنائے جا رہے ہیں، خدا رب ذوالجلال کی قسم ہم سر تو دے سکتے ہیں مگر آل غوث پاک کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ سمجھ لو، اسلام کے اس عظیم الشان عالم ربانی غوث سمدانی کا شہزادہ یہ ہمارے سر کا تاج ہے، سبحان اللہ۔
ہم نے انہیں اپنا قائد، انہیں اپنا رہنما ہم نے بنایا ہے۔ کسی کے باپ کی ہمت نہیں جو مسلک اعلی حضرت کا نام لے کر غوث سمدانی کے شہزادے کو توہین کر کے وہ دکھا دیں۔ بغاوت کرنے والے، توہین کرنے والے، وہ غوث پاک کی توہین نہیں، وہ حقیقت میں سرور کون و مکان کی گستاخی کرنے والے لوگ ہیں۔ حضرات، یہ کیا تماشا بنا کے رکھا ہوا ہے؟ سمجھتے ہو کہ الٹے سیدھے غلط حرکتیں، غلط معاملات کر کے ناکور کے اچھے ماحول کو خراب کرنا؟ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو خزانہ ہے وہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی نسبت کا خزانہ ہے، خواجہ پاک کی نسبت کا خزانہ ہے، تاج الاولیاء کی بارگاہ کی نسبت کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور ہم اس کو لے کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ ہمارا کارواں یہاں ٹھہر رہا ہے، بلکہ جیسے جیسے ایسے حالات بن رہے ہیں، الحمدللہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقہ و کرم سے ہمیں ہمت اور حوصلہ اور بڑھ کر کے ملتا نظر آ رہا ہے۔ سنگریزوں کی چبھن کا مجھے احساس کہاں، سنگریزوں کی چبھن کا مجھے احساس کہاں، میں تو منزل کے میناروں پہ نظر رکھتا ہوں، میں تو منزل کے میناروں پہ نظر رکھتا ہوں۔ حضرات، یہ میلاد مبارک جس نبی نے جو شریعت ہمیں عطا فرمائی، خلفائے راشدین نے جو شریعت ہمیں عطا فرمائی، اولیاء و صالحین نے جو شریعت ہمیں عطا فرمائی، وہ شریعت میں ہمیں قرآن، رسول اللہ کی اعلی اطہار، غوث سمدانی کے ادب و احترام کو ہمیں سکھایا گیا ہے، اور اسی کے سہارے ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور اسی میں ہم اپنی زندگی کی معراج ہم سمجھتے ہیں۔ حضرات، دنیا اہل سنت میں ایک عجیب سی بے چینی، ایک عجیب سا اضطراب آج دیکھنے کے لیے مل رہا ہے۔ ہم آگے بڑھیں، آگے بڑھیں، اجتماع کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے بے پناہ مقبولیت عامہ ہمیں عطا فرمائی، اور انشاءاللہ اس سے بڑھ کر کے اور اجتماع ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ حضرات، حضور مرشد برحق، آقائے نعمت، حضور اشر العلماء، شمس الفقہاء، بدر العلماء، میرے مرشد برحق، آقائے نعمت حضرت علامہ شاہ مفتی اعظم مہاراشٹر علیہ رحمت و رضوان کو ہم صالح اور برگزیدہ بندہ نہیں، اللہ کا ولی انہیں مانا کرتے ہیں، اور ہم نے یہ چیزیں سیکھی ہیں تو زبانوں سے نہیں، اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے ہم نے سیکھی ہے۔ حضرات، ایسی ویسی باتیں کرنا اور جاہلوں کی بھیڑوں کو کھڑے کر دینا اور الٹے سیدھے جملوں کے استعمال کے لیے ان بے وقوفوں کو آزاد چھوڑ دینا، یہ دانشمندگی کا کام نہیں ہے۔ آج الحمدللہ ابھی 14 تاریخ آنے والی 14 جنوری کو، 14 جنوری سے لے کر 18 جنوری تک ہندوستان کا علم و فضل کا ایک عظیم رہنما اور دینی قائد، فقیہ عصر حضرت علامہ شاہ مفتی کوثر حسن قادری مدد لہ العالی کی ناگپور آمد ہونے والی ہے۔ ان کی علمی برکت سے پورا شہر انشاءاللہ منور ہوتا نظر آئے گا، اور وہ آ رہے ہیں، اس ماحول میں آ رہے ہیں، اس اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان لے کر کے آ رہے ہیں کہ جتنے وہ حضرات ہیں جو منفی نظریات رکھتے ہیں، ان سب کو وہ دعوت گفتگو دینے کے لیے آ رہے ہیں، اور اس کے لیے الحمدللہ رب العالمین
ہم پوری تیاری کے ساتھ ہمارے علماء کرام الحمدللہ تیار ہیں. ہم نے روڈوں پر گالیاں بکنا یہ ہمارا شیوا نہیں، بری باتیں کرنا یہ ہمارا شیوا نہیں. یہ علماء ربانیین جن کے چہرے دیکھو تو الحمدللہ دل کو چین و سکون میسر آتا ہے. آج انہی کے ساتھ جو معاملات درپیش ہو رہے ہیں یہ انتہائی سنیت کے لیے نقصان کا باعث ہے. ہم صاف صاف کہہ دینا چاہتے ہیں معاملات کو گالیوں سے نہیں نپٹایا جاتا، معاملات کو شہر کے حالات خراب کر کے نہیں کیا جا سکتا. معاملات اگر سنوارنا ہے تو اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ کی روشنی میں اسے سنوارنا ہوگا. اور الحمدللہ ہم نے آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی معاملہ درپیش ہے تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ سیدھا جاؤ جج کے گھر اور اس سے بات کر کے آپ آ جاؤ. نہیں، بلکہ ہوتا یہی ہے کہ آپ پوری ڈرافٹنگ کرو اور ڈرافٹنگ کر کے وہاں تک پہنچا دو تاکہ اگر وہ صحیح ہے تو اس کو مان لیا جائے اور اگر کچھ بات ہو تو اس پر سوالات قائم کر دیے جائے. یہی طریقہ ہوتا ہے. الحمدللہ حضرت علامہ شاہ مفتی کوثر حسن مدد اللہ العالی نے اس سنی اجتماع کے بعد میں ایک عظیم الشان کتاب میرے مرشد برحق کی شان میں تحریر فرمائی. فتاوی رضویہ کے حوالے سے ثابت فرمایا ارے کوئی حکم تو دور کی بات ہے، دامن مفتی اعظم مہاراشٹر وہ فسق و فجور کے داغ سے بھی وہ پاک ہے. سبحان اللہ. اور یہ نہیں کہ جج کی بارگاہ میں ایک دم سے گھر نہیں پہنچایا جاتا بلکہ پوری ڈرافٹنگ کر کے مضمون کو بھیجا جاتا ہے. اور الحمدللہ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد اللہ خان علیہ رحمت و رضوان کے عرس مبارک کے موقع پر وہی ڈرافٹنگ، وہی کتاب جسے ذیل انتصار مفتی اعظم مہاراج جس کا نام ہے، الحمدللہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس مبارک کے موقع پر حضرت علامہ شاہ اظہری میاں صاحب قبلہ مدد اللہ العالی ان کے اسٹیج پر جتنے علماء تھے سب کے ہاتھوں میں اسے تقسیم کیا گیا، محدث کبیر کے ہاتھوں میں دیا گیا. سبحانی میاں سجادہ نشین بارگاہ اعلیٰ حضرت ان کے اسٹیج پر جتنے علماء تھے سب کے ہاتھوں میں تقسیم کر دیا گیا. یہ ہم نے اپنی ذمہ داری الحمدللہ پوری کر لی ہے. اب اگر کسی کو اعتراض ہو تو 14 تاریخ سے لے کر 18 تاریخ تک فقی عصر اسی ناگپور شہر میں ہوں گے. کسی کو گفتگو کرنا ہے کسی بھی عالم ربانی کو تو دلائل کے ساتھ ہم اس کے لیے پوری تیاری کے ساتھ موجود ہیں الحمدللہ. لہذا اس روڈوں پر افراتفری کا بازار نہ گرم کیا جائے اور ہمارے اس موقع ترین عالم ربانی کی بے حرمتی کرنے سے اجتناب کیا جائے. الحمدللہ کچھ لوگ فتویٰ بانٹتے ہیں جس میں مولوی شمس الحق اس نے اپنی غلط تحقیق کر کے تحریر شائع کی جس میں مرکزی دارالافتاء کے 3 مفتیوں کی تصدیق ہوئی. اللہ کا شکر ہے وہ کتاب بھی یہیں پر بادشاہ میں لے کر آ جانا. الحمدللہ ساری کتاب لے کر کے آ جانا. الحمدللہ فقیر گدائے اشر مجتبیٰ شریف نے اس غلط فتوے کا رد لکھا اور اپنی کتاب ضیاء حقانیت اس کا نام لکھا اور یہ بھی لکھا کہ ان مفتیوں کی اس غلط تحریر کو فتویٰ کہنا حرام. اور الحمدللہ یہ بھی لکھا کہ ان مفتیوں نے جھوٹ کا نام فتویٰ رکھا. انہوں نے فتوے میں لکھا تھا کہ مفتی غلام محمد خان صاحب ان کو بڑھاتے ہیں، تاج الاولیاء رحمت اللہ علیہ ان کو بڑھاتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کو گھٹاتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین. یہ جھوٹ باتیں نہ جانے کیسی کیسی باتیں اس فتوے میں مولوی شمس الحق نے لکھا. اس میں میں نے ثابت کیا کہ 8 جگہ اس نے جھوٹ بکا ہے اور اس جھوٹ کا نام فتویٰ رکھا ہے. ایسے مفتیوں کو اپنی تحریر کو فتویٰ کہنا حرام ہے. الحمدللہ
یہ تحریر ہم نے لکھی، یہ کتاب ہم نے شائع کیا۔ اس کے بعد اسی کتاب میں ہم نے مناظرے کی دعوت بھی دی، اور اس میں صاف ستھرے انداز سے لکھا، دعوت مناظرہ، اے مرشد برحق کو گالیاں دینے والوں اور کافر لکھ کر ہماری راتوں کی نیند حرام کرنے والوں، مناظرے کے لیے آؤ، اور ناگپور میں تمہاری علمی نسل سے تعلق رکھنے والا کوئی ہو تو اسے بھی لاؤ، سفر خرچ اور بقدر استطاعت نذرانہ یہ فقیر گدایا شر تمہیں اپنی جیب خاص سے عطا کرے گا۔ یہ بریلی شریف کے مرکزی دارالفتہ کے تینوں مفتیوں نے جو غلط تحریر کو فتویٰ کہا تھا، الحمدللہ 9 مہینے ہو گئے مگر کسی کی طاقت نہیں ہوئی کہ جو مناظرہ آ کر کے مشتبہ سے کر لے یا اس تحریر کا جواب دے۔ دھوکہ دے کر کے غلط تحریریں دوبارہ شائع کرتے ہیں اور امت کے اندر فتنہ و فساد یہ مچاتے ہیں۔ حضرات ایک کتاب دونوں کتاب دیکھیے، یہ 3 کتاب ہیں، یہ پورے دلائل کے ساتھ حقانیت کے ساتھ لکھ دی گئی ہیں، اور اجتماع کے بعد میں حضور فقیہ اصری نے یہ کتاب لکھی۔ اجتماع سے پہلے انتصار مفتی اعظم مہاراشٹر لکھا، ہم کہتے ہیں سب سے پہلے حضور فقیہ اصری کی ان کتابوں کا جواب دو، اور اگر جواب دینے کی طاقت ہے ناگپور میں کسی کی تو 14 تاریخ سے لے کر 18 تاریخ تک ہم انہیں دعوت دیتے ہیں کہ آ کر کے کسی وقت وہ چاہتے ہیں تو گفتگو کر کے دلائل کی روشنی میں مسئلہ حل کرنے کی وہ آ کر کے کوشش کریں۔ ہمیں روڈوں پر چیخنا چلانا، گالیاں بکنا اور ماحول کو شہر کے خراب کرنا یہ ہماری شان نہیں، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ الحمدللہ میرا اشہر، میرا مرشد وہ ہے کہ پورے ناگپور نے جس کو دیکھنے والوں نے دیکھا، اس کا پوری سنیت پر احسان کہ جس نے اس پورے علاقے کو وہابیت سے پاک اور صاف اور ستھرا کر کے اس بھرار کی سرزمین پر مسلک اعلیٰ حضرت کے جھنڈوں کو پھہرایا ہے۔ یہ نہیں کہ اس نے محض جو ہی اپنی زندگی گزاری ہے۔ میرے مرشد وہ مرشد تھے کہ مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں جب جایا کرتے تھے مفتی اعظم ہند انہیں سینے سے لگا لیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اور مفتی اعظم ہند اللہ کے ولی ہیں جن کی ولایت میں کوئی شک و شبہ نہیں، الحمدللہ۔ جب حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کا مدرسہ مظہر اسلام قائم کیا گیا تو اس کا دستور کسی اور نے نہیں بنایا، اس مدرسے کے دستور کو بنانے کے لیے مفتی اعظم ہند کی نگاہوں نے جس ذات کا انتخاب کیا ہے وہ مفتی اعظم مہاراشٹر علیہ رحمت و رضوان کی ذات ہے، اور اسی مدرسے کے متولی بھی آپ کا نام شامل کیا، نائب صدر کے حیثیت سے بھی نام شامل کیا، اور الحمدللہ بے پناہ آپ سے محبت بھی انہوں نے فرمایا۔ الحمدللہ ہم پورے دیانتداری کے ساتھ اپنے کام ہم اپنے اعتبار سے کرتے ہیں، ہمیں تو فرصت بھی نہیں ہوتی کہ ادھر ادھر کی افراتفری میں ہم پڑے رہیں۔ ہمارے نوجوان علماء وہ اپنی نوجوان نسلوں کی بہتری کے لیے گاؤں گاؤں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج امراوتی کی سرزمین پر مدرسہ قائم کرنا مشکل تھا، الحمدللہ بڑی محنتوں کے بعد مدرسہ قائم ہوا، اور اس کے بعد کتنے گاؤں ہیں جہاں کے لوگ امام کی تنخواہ دینے پر قادر نہیں، ایسے 10 گاؤں کو ہم نے اپنے کنٹرول میں کرنے کی بات کہی۔ وہاں کے تعمیری کام، اس کے علاوہ شہر کے اندر مختلف کام، ساری چیزوں سے ہمیں فرصت نہیں، مگر لا حول ولا قوت الا باللہ وہ دریدہ دہن گندی زبان استعمال کرنے والے جاہل لوگ جن کو رہنے سہنے کا سلیقہ ڈھنگ سے ناگپور کے اس محلے میں جن کو طریقے سے رہنا سہنا نہیں آتا، وہ اول فول باتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ فلاں امام کو مسجد سے نکالو، کسی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں ناگپور کے کسی ایسے مولوی کو کھڑے کرو جو یہ ثابت کر دے کہ مشتبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، ورنہ اپنی زبانوں کو روکو۔ الحمدللہ شریعت کے سامنے سر جھکانا بھی آتا ہے اور شریعت کے لیے سر کٹانا بھی ہمیں آتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے صرف دن شخصیتوں کو نہیں مانا، شخصیتوں کو مانا ہے تو شریعت کے آئینے میں ہم نے مانا ہے، اور اسی کے آئینے میں الحمدللہ ہم مانتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک حق
مسلک اعلی حضرت پر قائم رکھیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جتنے حضرات یہاں پر ہیں جاتے وقت انشاءاللہ تعالی یہ کتابیں ضرور آپ کے اپنے ہاتھوں میں لے جائیں۔ اللہ تعالی مجھے آپ سب کو سعادت دارین حاصل عطا فرمائے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ شہزادہ غوث اعظم حضرت علامہ مولانا الشاہ مفتی سید عبدال صاحب الحسنی والحسینی اپنے کلمات مبارکہ سے ہم سب کو سرفراز فرمائیں گے، لہذا انتہائی توجہ کے ساتھ ان کے خطبے کو سماعت کریں، استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ غوث اعظم، اولاد غوث اعظم حضرت علامہ مولانا سید عبدال صاحب قبلہ۔